السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے دجال کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ گندمی رنگ ہوگا، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، گھنگھر والے بال ہوں گے، بڑے لمبے قد و کاٹ کا ہوگا۔ آج ہم بتاتے ہیں کہ کیا دجال کو کسی نے دیکھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا، یعنی بیٹھنے کو کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج میں تمہیں کسی مسئلے کے بارے میں نہیں روکا ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ دجال کو کس نے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک نئے مسلمان ساتھی جو پہلے عیسائی تھے، تمیم داری، وہ اپنا قصہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مشرق کے سفر پہ، بحری سفر پہ روانہ تھے کہ سمندر میں طوفان کی وجہ سے ان کا جہاز 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ پھر جب ایک جگہ پہنچے تو اس جزیرے پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے اور انسانوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے اور میرا مالک تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ گئے تو وہاں پہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت ہی لمبے قد و کاٹ کا آدمی جو زنجیر سے جکڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں دجال ہوں، اور مجھے بتاؤ کیا وسان کے درختوں میں ابھی بھی پھل آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آ رہے ہیں۔ اس نے کہا عنقریب آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کیا تبریہ جھیل میں ابھی بھی پانی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بولان کی پہاڑی اور اس طرح سے 1-2 سوال کر کے اس نے کہا کیا امی پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مکے سے مدینے میں ہجرت کی ہے انہوں نے۔ اس نے کہا عنقریب میں آزاد ہونے والا ہوں۔ تو انہوں نے، تمیم داری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کس کی نسل سے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ یہودیوں کی نسل سے، اور قیامت کے سب سے بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی یہی ہوگی، اور جس وقت دجال ظاہر ہوگا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی اس کے بعد کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہو سکے گا، ایک بات۔ اور جتنے مسلمان ہیں جو ابھی کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کو اس کی معافی مل جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے تو جو گناہ کریں گے وہ کھاتے میں لکھ لیا جائے گا۔ اس طرح ہمارے یہاں سب سے عام گناہ غیبت کرنا ہے۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بڑے مزے میں ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کیا دیتے ہیں یہ تو اس میں موجود ہے، ہم اس لیے بتا رہے ہیں۔ تو غیبت کا مقصد ہی ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بتا دینا، اس میں موجود ہے، آپ بتا رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ گناہ مول لے رہے ہیں، اگر اس میں برائی نہیں ہے پھر آپ بتا رہے ہیں تو آپ تو بہتان لگا رہے ہیں، یہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے اس میں ہم بتائیں گے کہ یہودیوں نے ابھی تک کیا تیاری کی ہے دجال کے لیے، جس کو وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔